آج بھارت نے ایک مرتبہ پھر اس خطے کے اندر طاقت کا توازن بگاڑ دیا ہے۔ بھارت نے ایک مرتبہ پھر کچھ ایسا ہی کیا ہے اور بھارتی پنجاب سیکٹر کو چنا ہے۔ انہوں نے دنیا کے سب سے سوفسٹیکیٹڈ میزائل ڈیفنس سسٹم کے پہلے اسکواڈن کو نصب کرنے کے لیے اس کے اندر 4 مختلف قسم کے میزائل لگے ہوئے ہیں جو کہ دشمن کے ایئر کرافٹ کے ساتھ کرام آج بھارت نے ایک مرتبہ پھر اس خطے کے اندر طاقت کا توازن بگاڑ دیا ہے اور پاکستان کے لیے ایک مرتبہ پھر وہی فیصلہ کن گھڑی آ چکی ہے جو آج سے کچھ عرصہ قبل، جو آج سے کئی سال پہلے بھارت کے ایٹمی دھماکے کرنے کے بعد پاکستان کے لیے ایک فیصلے کی گھڑی آئی تھی۔ کیونکہ جب طاقت کا توازن بگڑتا ہے تو پھر جو ممالک ہیں ان کے درمیان فرق بڑھتا ہے، اور جب یہ فرق بڑھ جاتا ہے تو پھر ایک ملک جو ہے وہ دندناتا پھرتا ہے اور اس کے غرور کو خاک میں ملانے کے لیے پھر بہت سے اقدامات بھی اٹھانے پڑتے ہیں۔ بھارت نے ایک مرتبہ پھر کچھ ایسا ہی کیا ہے اور بھارتی پنجاب سیکٹر کو چنا ہے۔ انہوں نے دنیا کے سب سے سوفسٹیکیٹڈ میزائل ڈیفنس سسٹم کے پہلے اسکواڈن کو نصب کرنے کے لیے۔ اب اس کا چین اور پاکستان کے لیے کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ پاکستان کو اب کیا فیصلہ کرنا ہوگا؟ ناظرین کرام، S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم یہ روس کا بنایا گیا ایک ایسا سسٹم ہے جو کہ پوری دنیا کے تمام ترقی یافتہ ممالک یا پھر جو سپر پاور کہتے ہیں خود کو، ان کے میزائل ڈیفنس سسٹم سے 1000 گنا بہتر سمجھا جاتا ہے۔ امریکہ ہو جائے، چین ہو جائے، یہاں تک کہ پورا یورپ، اسرائیل، کوئی بھی اپنے میزائل ڈیفنس سسٹم کو اس روسی ساختہ S-400 کے برابر ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کرتا۔ اب بہت سے ممالک جو ہیں جب روسی S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم خریدنے کی کوشش کرتے ہیں تو امریکہ بہادر ان کے اوپر پابندیاں لگانے کی طرف بڑھتا ہے۔ ترکی اس کی ایک بڑی واضح اور کلیئر مثال ہے۔ ترکی چونکہ نیٹو کا رکن بھی ہے، امریکہ کے ساتھ اس کا نیٹو کی وجہ سے اتحاد بھی ہے، اور اس سب کے اندر جب ترکی نے S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم خریدنے کی بات کی تو اس وقت بھی امریکہ نے ترکی کو دھمکیاں لگائی، اور یہاں تک کہ صرف دھمکیاں نہیں بلکہ ترکی پر سینکشنز لگائی گئی، جس کی وجہ سے ترکی کی معیشت کو بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ اب بھارت جو ہے ناظرین کرام، چین کے پاس S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم آلریڈی ہے، اور چین کے اوپر تو امریکہ کا بس نہیں چلتا، چین کے اوپر تو امریکہ بدماشی چلا نہیں سکتا۔ اب اس سارے کے سارے معاملے کے اندر بھارت نے جب روس کے ساتھ تعلقات جو اس کے بڑے عرصے سے ٹھیک تھے اور پھر پچھلے چند سالوں میں 3-4 سال میں خراب بھی ہوئے ہیں، کیونکہ روس واضح طور پر یہ کہتا رہا کہ بھارت اینٹی چائنا گیمز کر رہا ہے ویسٹ کی خاطر، بھارت اس خطے میں امریکہ کا پٹھو بنا ہوا ہے، بھارت اس خطے کے اندر امریکہ کی جنگ لڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے ان کے تعلقات میں ابھی تک سرد مہری ہے۔ اب ظاہری بات ہے جو معاہدے اس سرد مہری سے پہلے ہوئے تھے، جس میں سے S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم کا معاہدہ بھی تھا، اس کے حوالے سے تو روس نے اپنی کمٹمنٹس پوری کرنی تھی۔ اب پہلا اسکواڈن انہیں سال 2022 شروع ہونے سے پہلے ملنا تھا، اور انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم اسے ناردرن سائیڈ پہ لگائیں گے تاکہ ایک ہی وقت میں ہم چین اور پاکستان دونوں کی طرف سے جو تھریٹس ہیں، دونوں کی طرف سے جو خطرات ہیں، ان سے نبردآزما ہو سکیں۔ اب بھارت جو ہے اس کے حوالے سے ہم پہلے بھی یہ چیزیں آپ کے سامنے بتا چکے ہیں کہ ان کے لیے S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم کیا فائدہ مند ہو بھی سکتا ہے یا نہیں، لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا، امریکہ کی ڈپٹی وزیر خارجہ جو کہ بھارت آئیں پھر پاکستان بھی آئیں، انہوں نے اپنے دورے سے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم خریدنے سے باز رکھیں گے بھارت کو، اور امید ہے امریکہ اور بھارت جو ہے ان کے تعلقات میں روس کے ساتھ کسی ڈیل کی وجہ سے کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو خبر ہے ہندوستان ٹائمز اسے رپورٹ کر رہا ہے، فرسٹ اسکواڈن آف S-400 ڈپلائڈ ان پنجاب سیکٹر۔ The S-400 missile defense system is equipped with 4 different missiles which can engage army enemy aircraft، یعنی کہ اس کے اندر 4 مختلف قسم کے میزائل لگے ہوئے ہیں جو کہ دشمن کے ایئر کرافٹ کے ساتھ انگیج کر سکتے ہیں، بلسٹک میزائلز ہیں، اور AWACS پلینز ہیں ایٹ 400 کلومیٹر 250 کلومیٹر، میڈیم رینج 120 کلومیٹر اینڈ شارٹ رینج 40 کلومیٹر، یعنی یہ 40 سے 400 کلومیٹر کی رینج تک اس کے پاس 4 مختلف میکنزمز ہیں S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم کے پاس۔ اب ناظرین کرام، انہوں نے باقاعدہ طور پر بھارت کی ایئر فورس کے مطابق یہ ان کی جو ایئر سیکیورٹی ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا بوسٹ ہے، اور ANI جو ان کی نیوز ایجنسی ہے اس نے بھی اسے کنفرم کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، NDTV کیا کہہ رہا ہے؟ NDTV اسے رپورٹ کر رہا ہے کہ فرسٹ S-400 اسکواڈن ڈپلائڈ ٹو ٹیکل پاکستان اینڈ چائنا ایریل
थ्रेट कि पाकिस्तान और चीन के फजाई खतरात को टैकल करने के लिए हमने पहला S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम बाकायदा तौर पर अब बातें नहीं रही बल्कि डिप्लॉय कर दिया है। द बैटरीज ऑफ फर्स्ट स्क्वाड्रन ऑफ S-400 सिस्टम वुड बी कैपेबल ऑफ टेकिंग केयर ऑफ एरियल थ्रेट्स फ्रॉम बोथ पाकिस्तान एंड चाइना, कि पाकिस्तान और चीन दोनों से ये बैटरीज जो हैं इन्हें बचाएंगी। तो बस अब अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान ने इस्लामी तावन तंजीम के जो इस गैर मामूली इजलास पर अमरीका और OIC के किरदार पर अफगानिस्तान के लिए जो ट्रस्ट कायम करने का खैर मकदम किया है। अब दूसरी तरफ अगर देखा जाए, अमरीकी सदर के मुशीर बराए कौमी सलामती वो ये कहते हैं कि जी बराह रास्त इमदाद के लिए तालिबान को अपने वादे पूरे करने पड़ेंगे। तो ये अगर मैं कहूँ कि अमेरिका का दोहरा म्यार है तो आप अग्री करेंगे, और इस दोहरे म्यार पर आपकी क्या राय है? नहीं, अमेरिका का तो देखिए बहुत अरसे से दोहरा म्यार है। ये भी देखिए तुरफा तमाशा है कि 29 फरवरी 2020 को अमेरिका तालिबान के साथ बराह रास्त मुआहदा भी करते हैं जी, और जब तालिबान बगैर किसी खून खराबे के वो अपनी हुकूमत बना लेते हैं तो उनको तस्लीम करने से इनकार कर देते हैं, और फिर उनके जो एसेट्स हैं तकरीबन 10 बिलियन के करीब अब तो हो गए हैं वो भी फ्रीज कर लेते हैं। तो अमेरिका की जो है पॉलिसी जहाँ तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है, देखिए ये सारे जो मामलात हैं ना, सिर्फ अफगानिस्तान को आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते, क्योंकि जो इलाकाई पॉलिटिक्स है, फिर चाइना रशिया और अमेरिका के दरमियान जो एक राइवलरी है, वो सारे जो वेरिएबल्स हैं दे आर बीइंग प्लेड आउट इन अफगानिस्तान अनफॉर्चुनेटली, और उसकी वजह से मामला ज़्यादा गंभीर हो गए हैं। जो आपने पहला सवाल किया था OIC के सेक्रेटरी जनरल का, बड़े अच्छे इक़दाम हुए, ट्रस्ट फंड भी बन गया, स्पेशल एनवॉय भी लगा दिया गया अफगानिस्तान के लिए, लेकिन अब मामला इम्प्लीमेंटेशन का है। सऊदी अरब ने भी 1 अरब रियाल दे दिया, लेकिन अब मामलात किस तरफ किस नहज जाते हैं वो देखने वाली बात है, क्योंकि OIC का बाय एंड लार्ज अगर आप देखिए तो जो इम्प्लीमेंटेशन के मामलात हैं उस पर कुछ ज़्यादा इफेक्टिवनेस हमें नज़र नहीं आती बदकिस्मती के साथ। पाकिस्तान ने जो काम करना था वो कर लिया। अगर आप करारदाद देखिए अफगानिस्तान पे तो उसमें सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट नहीं है बल्कि और भी बहुत सी चीज़ें शामिल हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि अफगानिस्तान अगर आप करारदाद देखें तो पाकिस्तान हैज़ बीन वेरी कॉशियस इन माय व्यू, क्योंकि लगता ये है कि OIC के अंदर भी अभी इख्तिलाफात बाकी हैं। जो ममालिक हैं, मिसाल के तौर पर ताजिकिस्तान, क्योंकि 27% अफगानिस्तान की आबादी ताजिक्स पे मुश्तमिल है, तो उनके ख़ास तौर पे कंसर्न है, बहुत खिलाफ है तालिबान के साथ किसी भी इंटरेक्शन के। मेरा अपना ख्याल ये है कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस तो एक एस्पेक्ट है, लेकिन जब तक आप तालिबान के साथ एक्टिवली इंगेज नहीं करेंगे और इकोनॉमिक जो मेल्ट डाउन हो रहा है उसको रोकने की कोशिश नहीं करेंगे तो ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से भी आप सही तौर एड्रेस नहीं कर सकते। तो ये जो बैंकिंग सिस्टम है, फाइनेंशियल सिस्टम को अनलॉक करना ही बहुत ज़रूरी है।